اللہ تعالیٰ کے احکام کو عملی طور پر پورا کرے. اللہ مسیح کہتا ہے اللہ کے فرائض کا ادا کرنا، اللہ کے حرام کی روی سے بچنا، اپنی ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنا، یہ سب ایمان کی علامتیں ہیں. اور یہی ایمان کا اسی کو ایمان کہتے ہیں. مومن ہونا ایمان نہیں ہے، مطیع و فرما بردار ہونا ایمان ہے. حدیث میں فرمایا کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکہت بڑے اونٹ کی طرح ہے. تو میرے دوستو عزیزو، جب ہر چیز کا حاصل کرنے کے لیے ایک عملی محنت ہے تو پھر سب سے بنیادی فریضہ ایمان، جس پر سارے فرائض کا مدار ہے، اس ایمان کا سیکھنا کتنا لازم اور ضروری ہوگا. سب سے بنیادی بات. ارے بھائی بیٹھ جا ارے بیٹھ جا، رک جاؤ کہاں چڑھ جا رہے ہو. رک جاؤ. اپنے سر کے علامے سے لے کر لکھنے سے اونچا پاجامہ یا لکھنے سے اونچی شلوار، یہاں تک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے تو کہا جائے گا کہ یہ مومن، کہا جائے گا یہ مومن. عبادت سے لے کر تجارت میں، معاملات معاشرے میں، دین کے تمام احکام میں، ہر ضرورت پہ سنتوں کی پابندی کرنے والے کو مومن کہا جائے گا. بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ، مت پریشان کرو. قرآن میں کہہ دیا، حدیث میں کہہ دیا سر. تمہیں وہ آدمی مومن نہیں جس کی دنیا میں کوئی ایک چاہت نبی کی چاہت کے خلاف مومن ہے. شکل کی چاہت، کپڑوں کی چاہت، شادی کی چاہت، کوئی چاہت تمہاری دنیا کی اگر نبی کی چاہت کے خلاف جا رہی ہے تو آپ مومن نہیں ہیں. پڑھیے آپ حدیث پڑھیے. آپ کو دین سے جان چھڑانے کے لیے اور غیر مسلموں کے طریقوں کو اختیار کرنے کے لیے آپ کو یہ تعبیریں کرتے ہیں کہ یہ تو اس سے تو وہ ایمان اڑا دے، وہ والا ایمان اڑا دے، وہ والا ایمان اڑا دے، اس سے تو کامل ایمان اڑا دے. یہ سب بکواس ہے، یہ سب فضول کی باتیں ہیں. ورنہ حدیث میں صاف فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کی ہر چاہت نبی کی چاہت کے تابع نہ ہو جائے. مومن آدمی کی شکل ہے، میرا چہرہ کے چہرے مظاہر ہے. آپ اپنا لباس دیکھ لے، تیرا لباس نبی کے لباس کے مطابق ہے تو تو مومن ہے، اور اگر تیرا لباس نبی کے لباس کے مطابق نہیں ہے تو حدیث کہتے ہیں کہ تو مومن ہے. ہماری تو یہ بنیادی غلطی ہے کہ ہم نے ایمان کو صرف فرائض کے ادا کرنے تک سمجھا ہوا ہے. یہ ہماری بنیادی غلطی ہے. مومن اس سے کہتے ہیں جو سر سے لے کر پیر تک سنتوں سے اتنا بھرا ہوا ہو اور ایسا مزین ہو کہ اس کی شکل سے لے کر کہا جائے مومن. آپ پولیس والے دیکھ کے پولیس والا کیوں؟ اس کے پولیس والے کی کیا پیشانی میں لکھا ہوا ہے پولیس والا؟ نہیں، آپ اسے اس کی وردی دے کر کہتے ہیں پولیس والا ہے. رک جاؤ. کہتا ہوں کہ دنیا میں مسلمان ہر شعبے کے اعتبار سے اپنی علامت رکھتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کی علامتوں کو ضائع کر چکا ہے. ہم کئی بار عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں ایمان چاہیے. ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ یہ ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ اس ایمان کی تکمیل کے لیے گشت ہے، اس ایمان کی تکمیل کے لیے دعوت ہے. یہ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنا اور دوسروں کو برائی سے بچانے کی کوشش کرنا، بس یہ ایک واحد ذریعہ ایمان کی تکمیل کا ہے. آپ چاہے جتنے بھی دیندار ہوں، آپ جتنے سے تہجد گزار ہوں، آپ جتنے چاہے وظیفے پڑھتے ہو، آپ جتنی چاہے نیک اعمال کرتے ہو، مگر یہ بات پورا مجمع اچھی طرح سن لے کان کھول کر کہ دوسروں کو بھلائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کیے بغیر اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش کیے بغیر کوئی آدمی ایمان کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا. یہ بالکل قرآن حدیث میں صاف کر دیا گیا ہے. علماء نے صاف لکھا ہے ایک آدمی اتنی نمازیں پڑھتا ہے کہ اس کی پیشانی سیاہ ہو جائے، اتنے روزے رکھتا ہے کہ اس کے ہونٹ خشک پڑ جائیں ایسے لوگوں سے،
زکات اوپر ادا کرنے علماء نے لکھا ہے کہ اسلام میں ایمان کی کمال اسلام ایمان کی علامت صرف یہ نہیں ہے، اسلام ایمان کی علامت یہ ہے کہ آپ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، آپ سے پوچھ رہے تھے سب سے تبلیغ میں گشت کا موضوع اور تبلیغ میں یہ ملاقاتیں اور ایک ایک کے پاس چل کر جانا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس کے منکر کے ماحول سے نکال کر آپ شراب کے اڈے سے اٹھا کر مسجد میں لے آئے۔ آج کسی کو شراب کے اڈے سے اٹھا کر اسے مسجد میں لے آئے، اس کو کہتے ہیں نئے منکر۔ کیا آپ نے اس کو منکر سے روکا؟ آپ کمپلینٹ صاحب کے تسلیم کرا دو کہ شراب پینا حرام ہے، یہ کوئی دعوت نہیں، یہ کوئی دعوت نہیں ہے۔ آپ کمپلینٹ صاحب کے تسلیم کرا دو اور بازار میں جگہ جگہ دکان پہ چپکا دو کہ سود کھانا حرام ہے، تاکہ بازار والے سود سے بچ جائیں۔ میں آپ کو ایک اچھی مثال دیتا ہوں، میری بات ہوتی ہے سننا پڑے گا، میں آپ کو اچھی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص بازار میں اس کی دکان ہے چینی کی شکر کی، شکر میں چیزیں آتے ہیں، مکوڑے آتے ہیں، چونٹی آتی ہے، بہت یہ پریشانی ہے کیسے آتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، اس بیوپاری نے شکر کے بیوپاری نے اپنی شکر کی بوریوں پر اگر نمک لکھ دیا، اس کا کہ چونٹے چھوڑ دے کر نمک ہو سکتا ہے؟ کہانے کو کوئی جواب تو دے نہیں بات کا، لیکن کتنی عام بات ہے۔ ارے بہت دوسری کی جانا تو ہر بوری پر نمک لکھ دے، نمک لکھ دے، مجھے بتا دو یہ چینٹے اس بوری کو چھوڑ دیں گے نمک لکھا ہوا دیکھ کر؟ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کی قسم اس سے زیادہ مسلمان کے منہ کو سود لگا ہوا ہے۔ آپ سود کا اشتہار لگا دو کہ سود کھانا حرام ہے، آپ کہیں نہیں میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ میں کہتا ہوں تیرے پوسٹر کی حیثیت اس شکر کی بوری پر نمک لکھنے سے زیادہ نہیں۔ اصل مسئلہ حرام حلال بتلانا عن معروف نہیں ہے، حرام کو حرام بتلانا عن منکر نہیں ہے۔ ایک آدمی سے کوشش کر کے 5 پڑھوا لینا، یہ کہا جائے گا کہ آپ نے معروف کیا۔ ایک آدمی کو کوشش کر کے شراب کے اڈے سے اٹھا کر مسجد میں لے آ کر اس سے شراب چھڑوا دینا، اس کو کہا جائے گا کہ آپ نے دعوت کا فریضہ ادا کیا ہے یا آپ نے ایک آدمی کو منکر سے روکا۔ منکر سے روکنا دعوت ہے۔ نماز ادا کرانے کی کوشش کرنا ہے مسلمان سے، اسے کہا جائے گا کہ آپ نے امر بالمعروف کیا۔ حدیث میں صاف ہے، میں تو حدیث سے کہہ رہا ہوں کہ سارے مسلمان ایک کشتی کا سوال ہے، گناہ منکر کرنے والے کشتی میں سوراخ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اس کا سوراخ کرنے والے کا تو آپ بچ جائیں گے، اور اگر آپ نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا تو آپ غلط ہو جائیں گے۔ حدیث میں تو حدیث سے کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہو گیا ہے کہ دعوت دینے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، قلم سے، اخبار سے، رسالوں سے، ان گندے موبائلوں سے دین کی باتیں پھیلاتے رہو، کوئی ہمیں دعوت دے رہے ہیں، یہ کوئی دعوت نہیں ہے، کوئی دعوت نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ عداوت ہے، کوئی دعوت نہیں۔ آپ سوچیے، آپ کا بیٹا، آپ کا باپ، آپ کا کیا ہے، نظر سے نگاہ سے معذور ہے، نظر نہیں آتا، وہ زیادہ کوئی نہیں کرتا۔ آپ اگر چیخ کر کہہ دی آگے کنواں ہے، اس سے سنا نہیں سنا، آپ تو اس وقت بھاگ کے جائیں گے، اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، ایسے کرو گے۔ یہ آپ کہہ رہے تھے کہ آگے کنویں کے منڈے کے پاس بورڈ لگا ہوا ہے کہ آپ کنواں ادھر نہ ادھر بتاؤ، اس نے دیکھا ہی نہیں، یہ اکیلا بھی نہ ہے، یہ ادھر خالی نہیں کیا اس طرف، آپ دوڑ کے اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اس کو میں نے گر جائے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تبلیغ میں گشت کا جو اصل مقصد تھا اور تبلیغ میں نکلنے کا جو اصل اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے نکالا جا رہا تھا وہ تھا امر معروف نہی منکر کے فریضے کو ادا کرنا، یعنی ایک مسلمان سے کوشش کر کے
آپ اس سے اس وقت کا فریضہ ادا کریں۔ اگر آپ نے ایک مسلمان سے ایک وقت کی نماز ادا کروا لی، آپ نے اس کو 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ ایسا فرماتے تھے اگر تم کسی کا ہاتھ پکڑ کے لے آؤ مسجد میں اور اس سے اس وقت کا فریضہ ادا کروا لو تو 2 رکعت شکرانے کی پڑی ہے، اللہ تو نے میرے ذریعے سے اس کو جہنم سے بچا۔ تو نے میرے ذریعے اس کو جہنم سے بچا لیا، 2 رکعت شکرانے کی پڑھی ہو۔ اگر تم کسی کو نماز مسجد میں لا کر نماز پڑھوا لو، میں کہتا ہوں آپ سے، آپ کا خیال یہ ہے سب کا کہ جسے پڑھنی ہوگی پڑھ لے گا، مجھے کیا مطلب ہے؟ مجھے اپنی خبر میں جانا، اپنی خبر میں جانا، مسئلہ خبر کا نہیں ہے، مسئلہ تو خبر سے پہلے جو عذاب آئے گا نماز پڑھنے والوں پر، اس سے نماز پڑھنے والے بھی عذاب سے بچیں گے نہیں۔ نماز پڑھنے والے عذاب سے بچیں گے نہیں، اس لیے نہیں بچیں گے عذاب سے کہ تم دیکھ رہے تھے کہ تمہارا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا، تم نے کیا کوشش کی؟ اگر کوشش کی ہے تو تمہیں نجات ملے گی، اور اگر تم نے کوشش نہیں کی ہے تو تم بھی نماز چھوڑنے والوں کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے، چاہے تم نماز پڑھتی کیوں نہ ہو۔ ایک سے بلوائے تھے اس لیے میرے دوستوں ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ بھلائی پر لوگوں کو تیار کرنا اور برائی سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنا۔ کہاں کر لینا اب بتا گھسے جا رہا ہے، کہاں کر لینا اور یہ آپ بات یاد رکھیں یہ کوئی ضروری جماعت کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے، یہ ہر مومن کا کام ہے کہ وہ کوشش کر کے مسلمان کو گناہ کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لائے۔ تو یہ ایک ایسی ایمان کی تکمیل کا میں علماء سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ ایمان کی تکمیل کا، ایمان کے کامل کرنے کا ایک ایسا بنیادی ذریعہ ہے جس کے بارے میں کھل کر کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، ایک نہیں کئی صحابہ کئی صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے اور کہتے کہ آؤ تو ہمارے ساتھ میرا پر ایمان لائیں۔ علماء کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ سنیے بہت کام کی بات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے بازاروں میں اور کہتے تھے لوگوں سے کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ میں کوئی ایمان لائے۔ عبداللہ بن رواحہ ایک ایک سے خوشامد کر کے کہتے ادھر دیکھو بیٹھو، ایک ایک خوشامد کرتے اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ ہمارے پر ایمان لائے۔ مجھے آپ بتاؤ دوسرے کوئی آدمی کسی گڑھے میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کنویں میں گر گیا ہے، آپ میری بات کا جواب دیں، آپ ایک پرچہ لکھ کر ڈالتے کنویں میں کہ بھائی آپ باہر آ جاؤ، یا آپ کنویں میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کو نکلنے کی تکلیف لے کے آ جائیں، اس سے آپ اس کی جان بچ جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ کیا آپ کے ترغیب دینے سے، بتانے سے بھائی آپ باہر آ جاؤ، آپ کنویں میں گرے ہوئے ہو مر جاؤ گے، آپ باہر آ جاؤ، کیا آپ کے بیان سے کوئی فائدہ ہوگا یا اس کی جان بچ جائے گی آپ کی ترغیب دینے سے؟ اس کو تو سہارا چاہیے، اس کو تو سہارا چاہیے نکلنے کو۔ میں کہتا ہوں گشت کا موضوع تھا یہ کہ مسلمان کو گناہ کے ماحول سے اٹھا کر عمل کے ماحول میں لایا جائے، یہ گشت کا موضوع ہے اور یہ ایمان کی تکمیل کا ایک صحابہ کرام کا معمول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات قرآن نے صاف کر دی ہے بالکل کہ امر معروف و نہی منکر کی عملی محنت ہے، چاہے وہ مدارس میں ہو رہی ہو، چاہے وہ خانقاہوں میں ہو رہی ہو، اس کی عملی محنت سے یہ فریضہ ادا ہوتا ہے۔ اور اس فریضے کا ادا کرنا ہی صرف ایمان کی تکمیل کا سبب ہے، اس فریضے کا ادا کرنا ہی صرف ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ آپ جتنے چاہے معاملات کرتے ہوں، آپ جتنے چاہے دیندار ہو، مگر یہ بات واضح ہے کہ ہر مسلمان کے ایمان کی تکمیل
وہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنا ہے. سیدھی بات. اس لیے میں نے تو سمجھو یہ پہلی بات ہو گئی ہے، کیونکہ چھ صفات ہیں، یہ 6 نمبر نہیں ہیں. ان صفات کو اندر پیدا کرنے کی ایک عملی مشق ہے، جس کو میں نے پہلے بیان کر دیا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر جہاں یقین بگڑ رہے ہیں، جہاں اللہ کے غیر کو بولنا، سوچنا، سننا کام ہی یہی رہ گیا ہے. قاضی کی غلط زیارت سے ہوتا ہے، زمیندار کے غلط زمینداری سے ہوتا ہے. اس یقین کو توڑنے کے لیے اور غلط یقین سے صحیح یقین کی طرف لانے کے لیے ان کی جگہ کو بدلنا پڑے گا کہ یہ چھوڑ کر یہاں مسجد میں آئیں اور یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی کو سنیں. سوچیے آپ، کوئی آدمی کسی وزیر کوٹھی میں جائے، اس کی کوٹھی کو دیکھ کر اس کی وزارت کا تاثر پیدا ہوگا. کوئی کسی مالدار کے محل میں جائے، اس کے محل کو دیکھ کر اس کے مال کا تاثر پیدا ہوگا. کوئی آدمی کسی فقیر کے جھوپڑے میں جا کر بیٹھے، اس کے جھوپڑے کو دیکھ کر اس کے فقر کا اندازہ ہوگا، اس سے متاثر ہوگا. جب آدمی دنیا کی مختلف چیزوں سے وہاں آ کے تاثر لیتا ہے، تو جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی کو سنے گا، کیا اس کے دل میں اللہ کا تاثر بھی پیدا ہوگا؟ یہ بات طے شدہ بات ہے اللہ کی قسم کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی صرف مسجد ہی جگہ ہے. اگر آپ بازاروں میں اور آپ گھروں میں اور آپ محلوں میں اور آپ لوگوں کی غفلت کی جگہوں پر دین کی باتیں پہنچا رہے ہیں، تو میں آپ سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوگی. اگر آپ نشر و اشاعت کے ذریعے کچھ موبائل میں دین کی بات پہنچا رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوگی. ہاں، دینی معلومات نشر ہو جائیں گی. میں کچھ کہہ رہا ہوں، عمل کی استعداد پیدا کرنا دعوت کا مقصد ہے. دین کی بات لوگوں تک پہنچا دینا یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے. کوئی تبلیغ نہیں، میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، کوئی تمہارے ایسا کا محسوس بیان کر رہا ہوں. آپ ملاقاتیں کر کے دین کی بات کان میں ڈال دیں لوگوں کے مالیہ سفاماتیں، یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے. یہ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، جن میں بات کو اتارنا تبلیغ. اور یہ بات طے شدہ ہے، قرآن اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ بات کے دل میں اترنے کی جگہ اللہ نے صرف مسجد کو بنایا ہے. مسجد کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں بات دل میں اتر جائے. مسجد کے علاوہ کوئی جگہ نہیں. جو اس کا انکار کرے وہ حدیث کا انکار کر رہا ہے. جو اس کا انکار کر رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تربیت کا انکار کر رہا ہے. میں آپ سے کھل کر بات کر رہا ہوں. آپ پڑھیے حدیث. قرآن کی آیت ہے حدیث کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ سارے ایمان والے مسجد کی آباد کرنے والے ہیں. اس آیت کے ساتھ حدیث کو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم مسجد میں کثرت سے آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو کہ آئے مومن انصاف میں. تو میں نے عرض کیا کہ اصل تربیت مقصود ہے. اصل تربیت مقصود ہے. گشت کا موضوع دین کی بات پہنچانا نہیں ہے. گشت کا موضوع ہے مسجد کے ماحول میں کسی طرح مسلمان کو پہنچانا. گشت کا موضوع اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا دیتے. نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھتے. وقت ثقیف آیا، انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اپنے ملکوں کو نہیں جوڑیں گے. اسلام ہوا. آج کل کے مسلمان کی طرح وہ بھی چاہتے تھے کہ ایسے ہو جائے کچھ کہ ہم مسلمان تو ہوں لیکن فرائض کا عمل نہ کرے. آپ نے فرمایا کہ انہیں مسجد میں رکھو. انہیں مسجد میں رکھو، ان کا خیمہ مسجد میں لگاؤ. ان کا مسجد میں رہنا ان کے دل کو اسلام کے لیے کھول. یہ حدیث ہے. انہیں مسجد میں رکھا گیا. نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز کا شوق پیدا ہو گیا. روزہ رکھتے دیکھا لوگوں کو، روزے کا شوق پیدا ہو گیا. زکوٰۃ دیتے دیکھا لوگوں کو، زکوٰۃ دینے کا شوق پیدا ہو گیا. سیتصدقون، ان قریب یہ زکوٰۃ دیں گے تم دیکھنا، اور یہ ان قریب اللہ کے راستے کی میں نکلیں گے، محنت کریں گے تم دیکھنا. انہیں مسجد میں رکھا. آپ نے ایک نہ کہا انہیں دین بتا کے چھوڑ دو، آگے یہ بتا دیں دین کیا ہے، یہ عمل کریں نہ کریں، کریں گے ان کی مرضی ہے، نہ کریں ان کی مرضی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے.
آج بھی میں کہتا ہوں کہ امت کی تعلیم اور تربیت کا ایک واحد ذریعہ یہی ہے کہ مسلمان مسجد سے جڑے. آپ سمجھے نا، جو تاجر دکان سے نہیں جڑا ہے کیا وہ نفع حاصل کر سکتا ہے؟ جو ملازم دفتر میں نہیں جا رہا کیا وہ تنخواہ لے سکتا ہے؟ جو زمیندار زمیندارہ ہی نہیں دیکھ رہا ہے کیا وہ غلہ حاصل کر سکتا ہے؟ اس آدمی کا مسجد کا علم نہیں کیا وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے؟ میری بات کی طرف توجہ دیں. ہمارے یہاں گشت کا اصل موضوع ہے کسی طرح دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لانا، یہ گشت کا موضوع. کسی طرح دعوت دے کر مسجد کی حدیث میں آتا ہے جو آدمی مسجد کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. بتائیے تو صحیح، اللہ کے بندوں، اللہ کو اس کے بندوں کے متوجہ کرنے کا اس سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. کیا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے؟ جو گشت میں آپ کے ساتھ مسجد کی طرف چل کر آ رہا ہے اللہ کی قسم اللہ اس کی طرف دوڑ کر آ رہے ہیں. حدیث ہے من اتانی ماشیا اتیتہ ہرولۃ. اس لیے یہ بات پورا مجمع طے کر لے. لیکن نماز پڑھنے والے کے ذمہ فرض ہے، نماز پڑھنے والے کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنے پڑوسی بے نمازی کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے چلے. سن رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ نماز پڑھنے والے کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے پڑوسی دکاندار کو بھی لے چلے، وہ اپنے ساتھ اپنے پڑوسی اپنے مکان کے پڑوسی کو بھی لے چلے. کیونکہ علماء نے لکھا ہے ایک آدمی نماز پڑھتا تو ہے لیکن دوسروں کو نماز پر آمادہ نہیں کرتا، یہ نماز پڑھنے والا گناہ گار ہے. سن رہے نہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ نماز پڑھنے والا گناہ گار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھتا تو ہے لیکن دوسروں کا نماز پر آمادہ نہیں کرتا. آپ نماز کی فرض میں کتاب صاحب نے آپ نے نماز کا علم پہنچایا ہے، نماز کی دعوت نہیں. آپ نے لوگوں کو نماز کی اہمیت کا علم دے دیا ہے، آپ نے نماز کے پڑھنے کا طریقہ آپ نے شائع کر دیا ہے، لیکن آپ نے دعوت نہیں دی. کیونکہ دعوت دینا یہ ہے کہ آپ ایک بے نمازی کو نماز پر آمادہ کریں. جو میں نے یہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑا فریضہ ہے نماز. ہماری نماز کا کمال اس میں ہے کہ ہم دوسروں کو نماز پر آمادہ بھی کریں. اپنی ذات سے بھی نماز پر ہمیں 3 اعتبار سے محنت کرنی ہے. 3 طرح سے نماز پر محنت کرنی ہے. پہلی محنت، پہلا کام، نماز سے کامیابی کا یقین پیدا کرنا. اس یقین کا پیدا کرنا اس لیے کہ آدمی بیٹھا دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے نماز پر یقین دے دے، مجھے نماز پر یقین دے دے. میں کہتا ہوں کہ اس کی عملی مشق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز پر یقین لانے کے لیے اور نماز کو یقین بنانے کے لیے آپ سب سے پہلا قدم یہ اٹھائیں کہ آپ کسی بھی بڑے سے بڑے کام میں مشغول ہو. آپ اپنے یقین کو شکل سے عمل کی طرف، دکان سے نماز کی طرف اپنے یقین کو بدلنے کے لیے آپ اس کی مشق کریں کہ نماز کی اذان کی آواز سنتے سارے کام چھوڑ. آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا یقین اصل میں دکان پر ہے. نماز پر یقین لانے کے لیے مجھے اپنے دنیا کے کام کو ادھورا چھوڑنا پڑے گا. تو میرا یقین نماز پر باقی رہے گا. اگر میں نے دنیا کے کام کو آگے کر دیا، نماز کو پیچھے کر دیا، تو پھر میرا یقین دنیا پر رہے گا، میرا یقین دکان پر رہے گا، نماز پر نہیں آئے گا. پہلی مشق یہ ہے کہ نماز سے کامیابی کا یقین پیدا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یقین پر اٹھایا تھا صحابہ کرام کو. بڑے سے بڑی بات پیش آ جائے وہ نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے. ایک صحابی قید میں تھے. جیلر ان کو پانی دیا کرتا تھا پینے کے لیے اور بہت تھوڑا سا پانی دیتا تھا، بہت تھوڑا پانی. وہ پانی دیا کرتے تھے، باقی کی ایسی ضرورت کے لیے پانی ملتا نہیں تھا. ان کو جیل میں غسل کی حاجت پیش آئی. وہ پریشان کہ یا اللہ مجھے غسل کرنا ہے اور مجھے نماز پڑھنی ہے.
انہوں نے جیلر سے کہا مجھے پانی چاہیے. جیلر نے کہا کہ نہیں جی پانی تو اسے بھی نہیں ملے. پانی صرف پینے کے لیے ملے گا, اسے بھی پانی نہیں ملے گا. پینے کا پانی اتنا تھوڑا ہے کہ اس سے غسل ہو گیا نہیں. ان صحابی نے طے کر لیا کہ میں 2 دن پیاسا رہوں گا. 2 دن میں 2 دن پیاسا رہوں گا. میں نے طے کر لیا اپنے دل میں 2 دن پیاسا رہ لوں گا, مگر نماز نہیں چھوڑ سکتا. اس سے کہا لیڈر سے اچھا تم آپ ایسا کرو, آج کا پانی کل کا پانی اکٹھا دے دو, ہم کل اس پانی مانگیں گے. اور یہ فیصلہ کر لیا صاحب اپنے دل میں کہ میں 48 گھنٹے پیاسا رہوں گا. سنیے تو صحیح, کہاں پیاس کہاں نماز. ہم تو معمولی کام کی نماز چھوڑ دیں. ادھر اذان مغرب کی ہوئی, ادھر گاہک آ گیا. اللہ کیوں لایا گاہک؟ تمہیں رزق دینے کے لیے. تم بے وقوف ہو. تمہیں کسی جاہل نے سکھلایا ہے کہ اللہ تمہیں رزق دینے کے لیے تمہارے پاس گاہک کو لاتے. اللہ گاہک رزق دینے کے لیے نہیں لاتے. اللہ گاہک کو رزق دینے کے لیے نہیں لاتے. اللہ گاہک اس لیے لاتے. میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے کے یہاں اس وقت نماز مقتل ہے, گاہک مقتل. اگر یہ نماز کو چھوڑ کر گاہک میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اسلام سے محروم کر دیں گے, اور اس کے ساتھ اللہ کوئی وعدہ نہیں. اور اگر یہ گاہک کو چھوڑ کر نماز کے لیے آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں میں اسی جگہ سے دوں گا جہاں اس کے قرآن میں نہیں ہوتے. میں نے عرض کیا کہ ادھر نماز, ادھر گاہک آگے نماز کے وقت آپ اس گاہک کو چھوڑ کر نماز کے لیے آ جائیں. یہ تو معمولی سی دکان کے لیے, معمولی کام کے لیے نماز چھوڑ دے گا. اور ایک اور مرض پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں کہ بھائی جماعت سے نماز پڑھنا کوئی فرض تو ہے نہیں. پڑھنے کی بات ابھی یہ کام ہو رہا ہے. نماز کے وقت گاہک آ گیا, مسجد میں اذان ہوئی, آپ مسجد کی طرف جانے کو تھے, اچانک گاہک آ گئے. آپ کی دکان میں کسٹمر آ گیا, آپ نماز کے لیے جاتے رک گئے. اللہ مجھے معاف فرمائے, کوئی جاہل ہوگا جو آپ سے یہ کہے گا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے, عزت کا کام بہت ضروری ہے, اور رات جماعت کی نماز, جماعت سے نماز پڑھنا کو تو فرض تو ہے نہیں, سنت ہے, اور اس وقت ایک کام کر لو, بعد میں نماز پڑھ لیں. مولانا بات فرماتے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ یہ اذان تمہیں نماز کا ٹائم بتانے کے لیے نہیں, اذان نماز کا ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ نماز کے ٹائم تو بہت پہلے بتا دیے گئے تھے جب نماز دی گئی تھی. اذان نماز کا ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے. اذان تو عدالت کا سمن ہے. اذان کیا ہے؟ بولو کیا سن رہے تم, کیا کہہ رہا؟ اذان کیا ہے؟ اذان عدالت کا سمن ہے. اگر تم سمن پر نہ آئے تو تمہیں اس کی اصلاح کر لیا جائے گا. اذان اعلان ہے نماز. اذان کو تمہیں ٹائم بتانے کے لیے ہوگی. اذان اللہ کی طرف سے پکار ہے. اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا جو اعلان ہو رہا ہے وہ آپ کو مسجد میں آپ کو بلایا ہے. آپ اگر کسی عدالت کا سمن آ جائے, آپ کو بلایا جائے اور آپ وقت حاصل نہ ہو, بتائیے آپ کے خلاف وارنٹ کٹیں گے, آپ کو دکان سے گرفتار کر لیا جائے گا کہ آپ کو ہمیں بلایا تھا, کیوں نہیں آئے. سوچیے آپ یہ کہہ رہے لوگ مسجد کی نماز ذرا سی بہانے سے چھوڑ دیتے ہیں. پوچھا گیا اپنے سے ایک آدمی نماز کو پڑھتا ہے پابندی سے, لیکن مسجد میں نہیں آتا, اتنا شدید بیمار نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر لایا نہ جا سکے, اس کو اٹھا کر بھی نہ لایا جا سکے, اور ایسا کوئی عذر بھی نہیں ہے اس کو, مگر وہ نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے مگر مسجد میں نہیں آتا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں مسجد میں پڑھنا سنت ہے. آپ غور کیجیے, فرمایا کہ وہ آدمی جہنمی ہے جو نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے مگر مسجد نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی ہماری مسجد ہمارے گھر سے 5 کلومیٹر دور ہے, تو کیا کروں, میں گھر میں پڑھ جایا کروں.
میں نے کہا کیوں نبی کی بددعا بھی کیوں آ رہی تھی؟ کیا بددعا؟ اللہ کے نبی کی بددعا ہے، ان گھروں کی تباہی کی بددعا ہے جو مسجد کے ہوتے ہوئے نماز گھر میں پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے آگ لگا دوں گے گھروں کو، جو مسجد نہیں آتے نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان سے وہ صاحب کہنے لگے کہ جی میرا گھر دور ہے۔ میں کتنا دور ہے؟ کہ جی میرا گھر مسجد سے 5 کلومیٹر ہے۔ میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی میں ملازم ہوں۔ کہنے لگے ملازم ہوں میں نے کہا کہاں تمہارا دفتر؟ گھر سے؟ کہ جی 15 کلومیٹر ہے۔ 5 کلومیٹر کا اصل پر مسجد ہے، وہاں تو آپ جا نہیں سکتے۔ 15 کلومیٹر پر آپ کا دفتر ہے، وہاں آپ صبح شام جاتے ہیں۔ اس نے کہا جی ایک اور بھی دفتر ہے، وہاں بیٹھنا ہوتا ہے، پھر وہاں سے وہاں جاتا ہوں۔ سوال نماز کی لیے تو ہے، نماز کے لیے مسجد میں آنے کا مسئلہ معلوم کر رہا ہے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لوں کیونکہ مسجد دور ہے۔ آپ کا دفتر آپ کی مسجد سے 3 گنا زیادہ دور ہے۔ آپ کا دفتر آپ کے گھر سے 3 گنا زیادہ دور ہے۔ اس کے مقابلے میں نے آج کیا تو بات اسے یہ اذان تو اللہ نے آپ کو بلایا ہے مسجد میں، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ اگر آپ آ جائیں تو پھر آپ کے لیے سارے وعدے ہیں، اور اگر آپ اس بلانے پر نہ آئے تو پھر آپ کے وارنٹ کٹے گی۔ آپ کہتے ہیں سمجھ میں نہ جانے کے والے کے لیے کیا مصیبت ہو جاتی ہے۔ میرے دوست ہمارے گشت کا موضوع پہلا میں نے عرض کر دیا کہ ایمان کی تکمیل گشت کا موضوع ہے۔ دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ نماز کے لیے گشت ہے، نماز کے لیے گشت ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک گھر پر جا کر نماز 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 کہہ کے لوگوں کو مسجد میں لے کر آتے۔ اس زمانے میں جبکہ منافق کی مجال جماعت کی نماز چھوڑنے کی نہیں تھی، اس زمانے میں بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ صحابہ پر گشت کر کے ان کو نماز کے لیے جمع کرتے تھے۔ آج جبکہ مسلمانوں کی اکثریت نماز چھوڑے ہوئے، تو میں نے عرض کیا پہلی بخش نماز پڑھی ہے کہ نماز پر یقین ہے۔ دوسری بخش یہ ہے نماز پر کہ نماز کا ظاہر ٹھیک کرو۔ نماز کو ظاہر ٹھیک کرنے کے لیے نماز پڑھنے کیا ضروری ہے؟ بازار میں کتاب ملتی ہے نماز کا طریقہ، بازار میں کتاب ملتی ہے نماز کا طریقہ، وہ لے لوں گا سیکھ لوں گا اس کے لیے جماعتیں کرنے کیا ضروری ہے؟ میں آپ کو بہت کام کے بعد آپ سے کہہ رہا ہوں، سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی آتی نہیں پڑھنی آتی، سوال اس کا ہے کہ جن کو نماز پڑھنی آتی ہے وہ نماز کو بگاڑ رہے ہیں، کیونکہ اپنے مقام پر رہتے دنیا کی مشغولی کی وجہ سے نہ تہجد کا مزاج رہا، نہ عوامل کی عادت رہی، نہ اشراق کی عادت رہی، نہ چارج پڑھنے کا شوق رہا۔ جماعتیں نکلنا اس لیے ہے کہ کچھ وقت کے لیے سارے کاروبار چھوڑ کر، سارے کاموں کو چھوڑ کر میں کچھ وقت امن کے ماحول میں رہوں تاکہ میری نماز میں کمال پیدا ہو۔ سنیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکالا کرتے تھے، کہہ کر کہ میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں اللہ کے راستے میں تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو جائے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں جن صحابہ نے آپ سے نماز پڑھی ہوگی ان کی نماز ہم سے کتنی اچھی ہوگی۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر نکالے اس جماعت میں کہ تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو جائے، یہ کہہ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں جماعت میں نکالا۔ کیا بات، آدمی اپنی جگہ مقام پر رہتے دنیا ایسی اس پر غالب آ جاتی ہے اور عام نوافل کا تہجد کا مزاج ختم ہو جاتا ہے۔ 4 مہینے جب سارے دنیا کے دھندے چھوڑ کر آدمی مسجد کے ماحول میں رہے گا، 4 مہینے وقت پر تہجد ملے گی، وقت نوافل ملے گی، اور آہستہ آہستہ ہماری نمازوں میں کمال چلے گے۔ فرائض میں کمال پیدا ہوتا ہے نوافل سے، فرائض میں کمال پیدا ہوتا ہے نوافل سے۔ ہم نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر عید کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے،
اور ویسے بھی اور بھی تقاضے بالکل بڑے عام تقاضے فرصت نہیں ہے کہ تہجد پڑھتے نہیں، کیونکہ دن بھر تھکتے ہیں دنیا کے لیے، رات کو پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ قرآن نے بھی حدیث نے بھی مومن اور مشرک کے درمیان ایک فرق تہجد کا بھی کیا ہے۔ سنیے تو صحیح، قرآن کی حدیث میں بھی مومن مشرک کے درمیان فرق تہجد کا کیا ہے۔ یہ مشرک تو وہ ہے یہ پوری رات پڑھ کر سوئے گا صبح تک، لیکن مومن وہ ہے کہ رات کو اس کا پہلو بستر سے دور رہے گا رات کے قیام اور تہجد میں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن وہ تو رات کو بستر سے دور رہے گا رات کے قیام میں، اور کافر وہ ہے کہ ان کے بدن سے ان کے بستر بھاری رہیں گے، بوجھل رہیں گے صبح تک۔ یہ مشرکین اپنے بستر چھوڑتے نہیں ہیں رات کے قیام میں۔ مومن وہ ہے جو رات کو بستر سے دور رہتا ہے رات کے قیام اور تہجد میں۔ میرے دوست، یہ بنیادی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے کی مشق کرو۔ رکوع کیسے کروں، سجدہ کیسے کروں، امام صاحب مفتی صاحب آپ بتا دو میرا رکوع درست ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، میں سجدہ ٹھیک کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، ہاتھ کہاں رہنے چاہیے، پیر کی انگلیاں کدھر رہنی چاہیے۔ سجدے میں پیر کی انگلیاں اگر قبلے کی طرف نہیں ہیں، سنو، سجدے میں اگر پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف نہیں ہیں تو آپ کے پیر گناہوں کی طرف اٹھیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے اعضاء پر نماز میں رخ پر رکھا نہیں۔ جو نماز میں جو ادھر ادھر دیکھے گا وہ نماز کے بعد نامحرم کو بھی دیکھے گا، کیونکہ تم نے نماز میں اپنی نظر کی مشق نہیں کی۔ تم نے کہا جائز ہے نماز کی نظر دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ جائز ناجائز کا ہمارے آئی نہیں، جائز کوئی راستہ ہی نہیں ہے چلنے کا، جائز کوئی راستہ نہیں ہے چلنے کا۔ اصل تو سنت ہے کہ سنت نماز کیا ہے۔ آپ نے نماز میں نگاہ کو کہاں رکھنے کا حکم دیا؟ آپ اگر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ نماز میں بیت اللہ کو دیکھیں، کیونکہ آپ کے بدن کو متوجہ ہونا ہے بیت اللہ کی طرف، نظر کو دل کو متوجہ نہیں ہونا بیت اللہ کی طرف، جبکہ کعبہ ہے اللہ کا گھر ہے، مگر نماز میں گنجائش نہیں ہے اس کی کہ آپ بیت اللہ کو دیکھیں یا بیت اللہ کو سوچیں، بالکل نہیں، نہ دل متوجہ کر سکتے بیت اللہ کی طرف، نہ آنکھ کھولے، آپ آنکھ رکھ کے سجدے کی جگہ پر، چاہے آپ بیت اللہ کی دیوار کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، آپ بیت اللہ کو نہیں دیکھیں گے نماز، ورنہ آپ کی نماز کامل نہیں۔ سوچیے آپ کو کیا کیا تو میں نے عرض کیا کہ نماز پر ایسی مشق کرنی پڑے گی۔ عام طور سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب رکوع سے اٹھتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں کہ کیا کرتا ہے۔ ہمیں اس طرح اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہماری غرض یہی ہے کہ تاکہ مشق کرو۔ اللہ کا شکر ہے علماء اللہ کے راستے میں اچھی تعداد میں نکل رہے ہیں۔ علماء کا نکلنا جماعت میں اس لیے لازم اور ضروری ہے تاکہ ان عوام کے ساتھ 4 مہینے ایک عالم کو دن رات 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہنے سے ان عوام کی تعلیم ہو، ان کی تربیت ہو، ان کے فرائض صحیح طریقے سے ادا ہوں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جماعتوں کے ساتھ نکلیں، کیونکہ اللہ نے علم دیا ہے، یہ اپنے عمل سے ان کو عمل سکھلائیں اور یہ اپنی ساتھ رہ کر ان کو نماز کا صحیح طریقہ بتلائیں۔ نماز کا طریقہ بیان کرنے سے نہیں آئے گا، نماز کا طریقہ نماز سے آئے گا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی کا جو حکم ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ نبی نے نماز لکھ کر نہیں دی ہے، نبی نے نماز پڑھ کر بتائی ہے۔ علماء میاں گواری سے علماء کی ذمہ داری ہے یہ نکلے جماعتوں میں عوام کے ساتھ اور ان کو نماز پڑھ کر دکھلائیں کہ نماز کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اس طرح ہمیں اپنی نمازوں پر یہ دوسری مشق کرنی ہے۔ تیسری مشق یہ ہے کہ نماز سے ہی مسائل کو حل کرنے کا کہ مشق کرو، مشق یہ نہیں کہ کوئی ضرورت پیش آئے گی تو دیکھیں گے نماز، مشق کرو۔ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے پہلے 2 رکعت نماز، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے پہلے 2 رکعت نماز، جب بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے پہلے 2 رکعت نماز۔ ایک صحابی بہن کی زیارت کے لیے کہ اللہ نے پیار کی بہن جاتا ہے پہلے 2 رکعت نماز۔ اس طرح ہمیں اپنی نمازوں پر مشق کرنی ہے۔
تو تہجد کا نوافل کا خوب اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں خود اس کی عادت بن جاتا ہوں. اس لیے ہمیں نوافل کا خوب اہتمام کرنا ہے. کیونکہ نوافل کی کثرت سے بندے کا جو ہے بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور تو اس کی برکتیں بھی رات کے قیام کا عادی ہیں. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نماز میں یہ مشق کرنی ہے دین اعتبار سے. نماز کا ظاہر درست ہو, نماز کو ہٹا کر مقدم کرے تاکہ یقین نماز پر آئے. اور تیسری بات میں نے عرض کی کہ نماز کا طریقہ کار ٹھیک اور نماز سے مسائل کو حل کروائیں. اس طرح ہمیں دین اعتبار سے نمازوں پر مشق کرنی ہے. میرے دوستوں, یہ نماز درست ہوگی جب نماز کا صحیح حاصل کیا جائے. آدمی دنیا کا کوئی کام کرتا ہے اس کا طریقوں سے معلوم نہیں ہوتا, وہ کام درست نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے ہم نے غلط طریقے سے کیا, پہلے معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے. ایک ڈاکٹر آپ کو دوا دے رہا ہے, وہ دوا کا طریقہ لکھ کر دیتا ہے, یہ بولیے آپ کو صرف کھانی ہے, یہ دوا کھانے کی ہے, لگانے کی ہے. اگر آپ اس کو نہ سمجھیں تو بتائیے کتنا نقصان ہو جائے گا. مسلمان کا یہ نہ جاننا کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے, ہمیں چاہیے کہ اس کا علم حاصل کریں. علم دو قسم کا ہے, فضائل کا اور مسائل کا. فضائل کا علم بعدوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے ہے, اور مسائل کا علم عمل کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے ہے. اس لیے فضائل کی تعلیم کا خوب اہتمام کیا جائے تاکہ ہمارے دل میں عمل کی قیمت معلوم ہے. دنیا کی قیمت معلوم ہے, عمل کی قیمت معلوم نہیں ہے. اسی لیے آپ لوگ کہ آدمی عمل کو ضائع کر دیتا ہے دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت کو, کیونکہ عمل سے قیمت معلوم ہے. میں نے عرض کیا کہ فضائل کی تعلیم سے ہمارے اندر عمل کا شوق پیدا ہوگا, اور عمل پر جو وعدے اللہ نے کیے ہیں ان باتوں کا یقین جنہیں پیدا ہوگا. اس کے لیے فضائل کی تعلیم زور کے بعد کی تعلیم ہے. فضائل اعمال اور اس کے ساتھ قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ قائم کیا جائے. یہ روزانہ کا کام ہوگا جماعت اللہ کے راستے میں نکل کر. اور صبح کی تعلیم میں اہتمام سے منتخب احادیث پڑھی جائے. یہ تعلیم کی وہ بنیادی کتاب ہے جو اہمیت تبلیغ میں 6 نمبروں کی ہے, وہ اہمیت تبلیغ میں منتخب احادیث کی ہے. یہ دعوت کا یہ کام, اس کی 6 صفات مشہور ہے, ساری دنیا جانتی ہے. کسی غیر مسلم سے پوچھو گے تم دیکھے 6 نمبر کیا ہے, میں کہتا ہوں زمانے کا غیر مسلم بتا دے گا 6 نمبر کیا ہے. نے ان صفات کو سمجھنے کے لیے اور اس کو بیان کرنے کے لیے یہ احادیث کا مجموعہ تیار کیا ہے. منتخب احادیث یہ ہماری تعلیم کی بنیادی اہم کتاب ہے. ہمیں فضائل اعمال کے ساتھ ساتھ منتخب احادیث سے تعلیم کا بڑا اہتمام کرتا ہے. تو صبح کی تعلیم میں منتخب پڑھی جائے گی ہر جگہ, کسی ملک میں ہو, کسی علاقے میں ہو, کسی مرکز میں ہو, کسی صوبے میں ہو, کہیں بھی ہو. صبح کی تعلیم منتخب احادیث, آپ کی جماعت کہیں بھی چلی جائے آپ کی ہمیں تعلیم کو دے. اور ظہر کے بعد کی تعلیم میں فضائل اعمال, معاملات, صدقات, اس کے ساتھ قرآن کی تفسیر کا حلقہ ہو, اور اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ ہو احادیث کی روشنی میں. یہ 3 کام ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر ظہر کی تعلیم میں کرنے ہیں. صبح کی تعلیم اور تعلیم کے ساتھ ایک بنیادی عمل یہ ہے کہ تعلیم کا طریقہ کیا, تعلیم کا طریقہ سنت طریقہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آپ کو یہاں بات فرماتے تھے اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے. ایک مرتبہ آدمی متوجہ ہوتا ہے, دوسری مرتبہ میں سنتا ہے, تیسری مرتبہ میں بات یاد ہو جاتی ہے. 3 مرتبہ آپ اس کو دہرایا کرتے تھے تاکہ آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے. ہمارے تعلیم کرنے والے اس کا خیال کریں کہ جو حدیث پڑھیں تو عربی عبارت علماء ہیں تو پڑھیں, عوام کو عربی بات نہیں پڑھنی چاہیے, وہ اس کا الفاظ صحیح ادا نہیں کر پاتے. اگر عالم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عربی باتیں پڑھے اور ترجمہ حدیث کا 3 مرتبہ اپنی طرف سے تعلیم میں بات کی جائے. تعلیم میں بات کرنا یہ اللہ کی بات پر اپنی بات کو مقدم بیان ہو. البتہ اتنا ضرور ہے
کہ تعلیم کے حدیث کا ترجمہ پڑھے تو حدیث کا ترجمہ ٹھیر ٹھیر بن گئے بچوں کو درمیان متوجہ کرتا ہے اور قیامت سے لے پتا کہ کیا ہوتا ہے اس طرح متوجہ کرتے ہمیں حدیث سے تعلیم کا اہتمام کرنا ہے تعلیم کے ساتھ تعلیم کے گشت ان تین فرائض کے لیے ہے ایمان کے لیے گشت نماز کے لیے گشت تعلیم کے لیے گشت تعلیم کے ساتھ تعلیم کی گشت ہو بس انہیں تعلیم ہو رہی ہے اور دو چار ساتھ کوئی جوڑیاں بنا کر باہر بھیجا جائے کھلے بازار سے بھرے بازار سے لوگ گلیوں میں آپ کو بیٹھے ملیں گے لوگ آپ کو نئے یہ دعا کہنا جا رہا ہے یہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ جو تاش کہنے جا رہے ہیں جو گناہ ہو رہا ہے گناہوں کے اڈوں پر جائیں گشت کرتے کرتے لوگ اس تھوڑی میں ہاتھ میں کہتا ہوں پھر کہتا ہوں آپ سے دین کی بات پہنچانا کوئی تبلیغ نہیں ہے کوئی تبلیغ نہیں ہے آپ اس کو بھول جائیے کوئی تبلیغ نہیں امت تباہ ہو رہی ہے مرتد ہو رہی ہے آپ دین کی باتیں نشر کرنے کو سمجھتے ہیں کہ اس دین میں جائے گا آپ کا خیال غلط ہے یہ کوئی دعوت و تبلیغ نہیں ہے کہ آپ دین کی باتیں بیٹھے بیٹھے موبائل سے نشر کرتے رہے کوئی دعوت و تبلیغ نہیں ہے اللہ کے قسم اسی نے امت کو برباد کیا ہے اسی نے امت کو برباد کیا ہے امت کی بے دینی اور جہالت کا سبب یہی ہے کہ آپ نے امت کی تعلیم کے نظام کو اٹھا کے بدل دیا اور آپ نے کہا کوئی ضرورت نہیں آپ کو آنے کی پیغام تک پہنچ جائے گا میں کہتا ہوں امت کو گمراہ کرنے کا سبب یہ بنا ہے ورنہ تعلیم کا نظام ایک نظام تھا تعلیم کا کہ جاہل کو دعوت دے کر مسجد میں لاؤ علماء کے خطبے میں علماء کی صحبت اور مجلس میں لوگوں کو ترغیب دے کر دینی مدارس میں داخل کرو اس کے علاوہ تعلیم کا کوئی طریقہ نہیں ہے سب یہ آپ کے رواجی شیطانی طریقے ہیں جنہیں آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں امت غفلت میں تھی آپ نے یہ غفلت ڈال دیا امت گناہوں میں پہلے پڑی ہوئی تھی آپ نے اس کو گناہوں سے جوڑ دیا اس میں کوئی حجاب نہیں ہے مجھے آپ کے رائے سے کوئی اتفاق نہیں یہ حماقت ہے جہالت ہے بیوقوفی ہے کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں صحابی کا موڑا پکڑ کر ہلا کر اپنی طرف متوجہ کر کے حدیث سنا رہے ہیں ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کر بات کر رہے ہیں ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کر تیار سکھلا رہے ہیں مادے جگہ سے تین جگہ جن سے محبت ہے ان سے محبت ہے ان سے محبت ہے بار بار کہہ کر بتا رہے کہ نماز کے بعد دعا پڑھ لیا کرو وہ صحابہ جو آپ کی بات کو سنتے میں دماغ رویا کرتے تھے ان کو پکڑ کر آپ بات کر رہے ہیں اور یہ غفلت کا زمانہ 15 سال کے بعد آپ ان جنہیں موبائل سے دین کی باتیں نشر کر کے سمجھ رہے کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچ رہی ہے میں تو آپ کی رائے سے حیران پریشان ہوں کہ آپ نے کیا سوچا ہے کیا نظام بنایا اور ہم اسی نے اس پر کسی کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے حرج تو جب ہوتا ہے جب آپ کو سنت کے آپ کو ایک عالم مل گیا ہے دین کو پھیلانے کے لیے کہتا ہوں جتنی سہولت ہے آج اتنی زیادہ زیادت ہے جتنی سہولت ہے اتنا زیادہ ابتداء میں ہے کیونکہ علماء کی صحبت ہے نہ فرشتوں کے بڑوں کی تاثیر ہے نہ مسجد کا ماحول ہے نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل کرنے کا کوئی ماحول ہے کچھ نہیں ایک شیطانی راستہ چل گیا ہے دین کی باتوں کو نشر کرنے کا اس میں لگے ہوئے ہیں ہم اس لیے کہ تعلیم کا مقصد تھا لوگوں کو دعوت دے کر تعلیم حلقے میں جوڑنا امام المحدثین کی سنت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تعلیم والے ابو ہریرہ بازار میں لوگوں کو اٹھا کر مسجد میں بھیج رہے ہیں تعلیم والے مسجد میں کیا کر رہے ہیں یہ تھوڑی کہہ دیا کہ میں بتا دیں تعلیم کرنا وقت ہوگی آنا ہاں بھی آئیں ہو گیا اگر ذمہ داری ہوگی تو آ جانا ہے تعلیم میں اٹھا کر لانا لوگوں کو جو دیکھ کر واپس لے دوبارہ بھیجنا پڑیے نا حدیث وہ بازار سے لوگوں کو مسجد میں بھیج کر انتظار کیا انہوں نے لوگ واپس چلے گئے مسجد میں جا کر کہ آج میرا تقسیم نہیں ہو رہی ہے انہوں نے دوبارہ بھیجا کہ جاؤ مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے وہ اللہ نبی کی میراث ہے واقعہ ہے
جو میں نے عرض کیا کہ اس طرح فضائل کی تعلیم، دوسری مسائل کی تعلیم۔ تبلیغ میں ایک بات ہی چل پڑی، سننا میں کچھ کہہ رہا ہوں، علماء سے نہیں کہہ رہا ہوں، عوام سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تبلیغ میں بات یہ چل پڑی کہ بھائی تبلیغ میں مسائل کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہاں تو صرف فضائل فضائل۔ میں کہتا ہوں مجھے غلط سوچ، آپ صرف فضائل کی تعلیم کر لیں، آپ مسائل کی طرف متوجہ نہ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ شوق سے عمل کریں گے مگر عمل برباد ہوگا، ضائع ہوگا، کیونکہ ان نے عمل جہالت کے ساتھ کیا ہے۔ ہمارے یہاں جو اہمیت فضائل کی اور اہمیت مسائل کی، تبلیغ میں مسائل کی تعلیم کا وہ درجہ ہے جو نماز کا درجہ ہے، جو نماز کا درجہ ہے مسائل کا درجہ۔ اس لیے علماء سے بڑی تاکید کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ علماء مسئلے کو ہوتے ہیں، مدرسے کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مدرسے کو علماء وقت دیتے ہیں، اس سے مدرسے کے طلباء تک علم پہنچے گا۔ حالانکہ علماء کے علم میں ساری بات کا حصہ ہے۔ اگر علماء مسجد کو وقت نہیں دیں گے تو یہ جو عوام لا تعداد سیلاب بہ رہا ہے جہنم کی طرف، اس کو کوئی گزرنے حال نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت ہے مولانا صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ 1 منٹ کا مدرسہ جو چاہتے تھے مسجد میں، ان کا جتنی چاہت ہے کہ مسائل عوام کو مسجد سے سکھایا جائے۔ مدارس علماء کے بننے کی جگہ ہے، مساجد علماء کے عوام کو کی تعلیم کی جگہ، کرنے کی جگہ۔ یہ ڈاکٹر بنتے ہیں بڑے بڑے جو ہے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور وہاں سے فارغ ہو کر قریب محلوں میں کلینک کھولتے ہیں، وہاں مریضوں کو دیکھتے ہیں۔ میں کچھ اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ علماء ان کے لیے مساجد کلینک کی طرح ہے، ان کے لیے مساجد عوام کی علاج اور عوام کی تربیت اور تعلیم کے لیے۔ فرماتے تھے تمہیں اگر شرافت انسانیت ہے تو اس شرافت انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت تیار کی جائے جو وہاں کے عوام کو خود یہ طریقہ فرمایا۔ اس لیے علماء کو چاہیے مسجد کو وقت دیں، عوام کو ہم گشت کر کے مسجد میں لائیں گے، اس لیے تاکہ ان کو علماء سے جوڑیں، اور علماء ان کی بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ایک صاحب کو زنا کا تقاضا پیدا ہوا، وہ آئے آ کر کہا مجھے زنا کرنے کی اجازت دی، آپ کیا فرماتے ہیں زنا کے بارے میں؟ میرے زنا کرنے کو اجازت دینا ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد بٹھا کر سمجھایا، وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے اس طرح سمجھایا مسجد میں، میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی، لیکن میں زنا کیوں نہیں کروں؟ سوال حرام حلال بتلانا نہیں ہے، سوال اس کا ہے کہ آپ کے دل میں حرام کی نفرت پیدا کیسے ہوگی؟ معلومات سے نہیں ہوگی۔ اتنے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گناہ کرنے والے، کبائر کرنے والے وہیں جانتے ہیں کہ گناہ ہے۔ گناہ سے بچنے کی استعداد علم سے پیدا نہیں ہوتی، گناہ سے بچنے کی استعداد علم سے پیدا نہیں ہوتی، نماز کی ادا کرنے کی استعداد علم سے پیدا نہیں ہوتی۔ علم تو طریقہ بتائے گا، عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے عمل کے ماحول میں رہنے سے، فرشتوں کے پروں میں رہنے سے۔ میں تو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ سے راستے نے وقت ثقیل کو مسجد میں رکھا تھا تاکہ عمل کی استعداد پیدا ہو۔ اس طرح ہم لوگ تاکید سے عرض کر رہے ہیں کہ عوام کو چاہیے کہ وہ علماء سے مسائل معلوم کریں۔ تبلیغ میں جو اہمیت فضائل کی ہے وہ اہمیت مسائل کی ہے۔ میں نے کام حافظ ہے کہ بس فضائل کی تعلیم اور کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے جب تک وہ عمل علم کے مطابق نہ ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، اور خروج کے خاص طور پر کہتا ہوں کہ 4 مہینے کے 5 علماء لے کر پھریں۔ کسی علماء کی نقل حرکت یہ امت کے جہل کا مشاہدہ کرنے اور امت کی جہالت کو اور امت کی بیماریوں کو دیکھنے کا یہ بہترین کہتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے، اور اس سے زیادہ بہتر اور کوئی شکل مجھے اس سے بہتر کوئی شکل نہیں آتی جس میں زیادہ سے زیادہ عوام کا علماء کے ساتھ اختلاف کا موقع ملتا ہے۔ مدارس اپنی جگہ ہیں، سرحدوں پر ان کی ضرورت ہے، وہ ایک بنیادی فریضہ ہے، اور یہ بات آپ یاد رکھیں، کسی ملک یا کسی ضلع میں یا کسی صوبے میں اسلام کا اگر بقا ہے تو وہ دینی مدارس سے ہے۔ اس کے قیام کے لیے اپنی جان، مال، وقت، زمین، جائیداد جو کچھ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمان کے مال کا سب سے پہلا مصرف اور مسلمان کے مال کا سب سے پہلا تقاضا ان کی شادیاں، ان کے مکانات، ان کی سواریاں، ان کی ضروریات، ان کے خارجات سے بڑھ کر سب سے پہلے مسلمان کے مال کا جو مصرف ہے وہ دینی مدارس سے قائم کرنا۔
اسکول خوب بنا لیے، کالج خوب بنا لیے، جہل خوب پڑھا جا رہا ہے، جہالت خوب پڑھائی جا رہی ہے، جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ علم جس پر آخرت ملے گی، وہ علم جس پر جنت کا وعدہ ہے۔ اگر کسی جگہ 10 اسکول ہے تو وہاں پہ یہ مدرسہ بھی نہیں ہے، کہیں 50 اسکول ہے تو وہاں پہ ایک مدرسہ بھی نہیں ہے، کہیں 100 اسکول ہے کہ جہاں ایک مدرسہ بھی ہے، تو آپ سے مطالعہ کر لیجیے۔ اگر مسلمان کو علم کا شوق ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مدارس زیادہ ہو گئے، لیکن علم کا شوق اس لیے ہم کافی سعی کر رہے ہیں کہ ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ اپنا وقت خرچ کریں عوام کے لیے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ روزانہ مسجد کو وقت دیں علماء سے مسائل معلوم کرنے۔ اس طرح ہمیں مسجدوں کو مسائل کے حل سے بھی آباد کرنا ہے۔ یہ فضائل ہو گئے، مسائل ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے ذکر کی مشق اللہ کا نکل کر ذکر کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا ذکر ہے، اس یاد رکھنے کے لیے یاد کرنا ہے۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے یاد رکھتے بھی نہیں، اس لیے صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام ذکر باوجود کیا جائے، دھیان نہیں کیا جائے، اللہ کے دھیان کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ ذکر میں اللہ کے در سے کرنا چاہیے، پوری طرح اللہ کے در سے کٹ کر اللہ کے ساتھ نہ ہو جاؤ ذکر۔ اس طرح ہمیں باوجود ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے دھیان کے ساتھ ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک نبی تیسرے کلمے کی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک نبی شرک استغفار کی تین تسبیح صبح شام جی لگا کر اللہ کے متوجہ ہو کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے۔ تمام اذکار میں اللہ کے ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، کوئی کلام اس کے برابر نہیں ہے۔ لیکن بات سے یاد رکھے، ہمیں اللہ کے کلام کی تلاوت اور قرآن کی تلاوت قرآن سے لے کر کرنی ہے۔ آج کل ایک فیشن کو ہو، ایک بدعت کو ہو، یا ایک بے وقوفی کو ہو، یا صحابہ کرام کے طریقوں سے ہٹ کر نیا طریقہ ایجاد کرنے کی کوشش کو ہو، موبائل میں قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ میں آپ سے سب سے بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں، بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں، موبائل میں قرآن کے پڑھنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش۔ بہت کان کھول کے سننا نہیں کا۔ آپ سفر میں قرآن ساتھ رکھیے، قرآن پڑھ کر دیکھا پڑھیں۔ موبائل میں قرآن کا رکھنا، میں تو قرآن کی اس کو بے حرمتی یقین کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کا ریڈیو پر سننا ناجائز ہے، اور اس کے سننا قرآن کا ریڈیو پر سننا قرآن کی بے حرمتی ہے، بلکہ لکھا ہے کہ سننے والوں کو روکنا واجب ہے۔ قرآن کا ادب، قرآن کا احترام سوچنے سے کام۔ ہمارے بڑے کیا کہہ گئے؟ قرآن کو ریڈیو پر اسی میں گانا آ رہا، اسی میں قرآن آ رہا، ادھر گھما دو سوئی گانے چلنے لگے، قرآن ادھر کو گھما دو، وہ تو مشین ہے۔ قرآن سن رہے ہوں گے آپ، قرآن کی نیند میں گانا شروع ہو جائے۔ اچھی الٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں، الٹی تعویلیں کرنا، باتیں بنانا، بجائے اس کے کہ آپ صحابہ کو تھامیں، صحابہ کے طریقے کو پکڑیں اور امت کو صحابہ کے طریقے پر لانے پر کوشش کریں۔ آپ نئے نئے شوشے چھوڑ کر اور نئے نئے طریقے ایجاد کر کے صحابہ کے طریقوں کو مزید امیت کریں اور نئے طریقے ایجاد کر اس کی کر دو، کیوں؟ سنیے کچھ کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیجیے، آپ موبائل دیکھ لیجیے۔ ایک اسٹیشن پر بعض لوگوں نے بتایا کہ جی اس کو کچھ کہا جاتا ہے، یہ تو ہوا چل رہی ہے، ادھر کی ہوا ہو گئی، قرآن کی آواز آنے لگی، ادھر کی ہوا چل گئی، گانے کی آواز آنے لگی۔ میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جتنا وقت آگے بڑھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے، ان کے طریقوں سے نفرتیں اور نئے طریقوں سے محبتیں پیدا ہو رہی ہیں، ایسا مجھے معلوم۔ سنیے آپ موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اور گھر میں کہنا چاہتے اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں نہیں رکھ سکتے، آپ کہتے ہیں ادب کا
اور آپ سینکڑوں ننگی تصویروں میں، سینکڑوں ننگی فلموں میں آپ اس قرآن کو رکھ کے خوش ہو رہے ہیں، کچھ نہیں چاہ رہے ہیں۔ سوچیے آپ کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، ہر دیکھنے والے کے لیے آپ کی قرآن ہاتھ میں قرآن ہونا، ہر دیکھنے والے کے لیے تلاوت کی عملی دعوت بنتا ہے۔ آپ نے ذرا اپن سے سوچو، اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارنے کے لیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاک ہیں، آپ اتنے پاک ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والد تک درمیان میں آپ کے نسب میں کہیں شرک نہیں ہے۔ سنو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، توجہ سننا بات میری، درمیان میں کہیں شرک نہیں۔ آپ اتنے پاک ہیں، اتنے پاک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے پاک ہیں کہ آپ کے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والد تک کہیں درمیان میں شرک نہیں۔ وَيَنْقُلَ أَحَدٌ نُورًا عَظِيمًا تَلَأْلَأَ فِي وُجُوهِ السَّاجِدِينَ تَقَلَّبَ فِيهِمْ قَرْنًا فَقَرْنًا إِلَىٰ أَنْ جَاءَ خَيْرُ الْمُرْسَلِينَ۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انبیاء کی پیشانیوں میں چمکتا رہا اور سجدے کرنے والوں کی پیشانی میں چمکتا رہا ہر زمانے میں، اور وہ نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک آپ تشریف لے آئے۔ یہ شعر کا خلاصہ ہے جو میں نے پڑھا۔ وَيَنْقُلَ أَحَدٌ نُورًا عَظِيمًا تَلَأْلَأَ فِي وُجُوهِ السَّاجِدِينَ تَقَلَّبَ فِيهِمْ قَرْنًا فَقَرْنًا إِلَىٰ أَنْ جَاءَ خَيْرُ الْمُرْسَلِينَ۔ اس شعر کا خلاصہ ہے کہ آپ تو نور ہیں، آپ کا یہ نور، اللہ اکبر، اتنے پاکیزہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو، آپ سو رہے تھے، ام ایمن دوسری کوئی عورت تھی، انہوں نے آپ کے پسینے کو جو آپ کے بدن سے بہ رہا تھا اس کو بوتل میں جمع کرنے لگے۔ آپ کی آنکھیں کیا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کے بدن سے جو پسینہ بہ رہا ہے میں اسے بوتل میں جمع کریں، کیا کروں گی؟ کہنے لگے آپ کے پسینے سے ہم جو کام کرتے ہیں، آپ کے پسینے سے جو کام کرتے ہیں، پہلا کام نہیں ہے کوئی کیسا بھی بیمار ہو، کیسا بھی کوئی خطرناک حالت میں ہو، ہم ایک قطرہ پسینہ کا آپ کے اس کے حلق میں ڈال دیتے ہیں، اسے احتیاط ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مقصد ہمیں آپ کے پسینے سے، اصل میں آپ کے پسینے سے عزت تیار کرتے ہیں۔ سنیے آپ ساسنے کا پسینہ، آپ کے پسینے میں عزت تیار کرتے ہیں۔ اتنی خوشبو ہے پسینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے پسینے سے خوشبو تیار کی جاتی ہے، ہم سے عزت بڑھاتے ہیں۔ سنیے، جس کا پسینہ اتنا پاکیزہ، جس کا پیشاب ایسا ہو کہ آپ نے پیشاب رکھا کر کے ایک پیالے میں، صحابی اس کو پی گیا اس خیال سے کہ شاید پانی رکھا ہوا ہے، پیشاب کی بو ہوتی ہے، پیشاب کا اندر اس کا ذائقہ ہی اور اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ پیشاب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب صحابی نے کیا، ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ پیشاب ہے۔ جو ذات اتنی پاکیزہ ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس سارے واقعے سے، جو ذات اتنی پاکیزہ ہے، آپ کے قلب پر قرآن کو اتارنے کے لیے 4 مرتبہ آپ کے دل کو چیر کر دھویا گیا ہے، زمزم سے آپ نے زمزم کی وجہ یہ ہے کہ حوض کوثر کا پانی بے شک بہت افضل ہے، لیکن جبرائیل حوض کوثر کا پانی نہیں لائے آپ کے دل کو دھونے کے لیے، جبرائیل زمزم لے کر آئے آپ کے قلب کو دھونے کے لیے، کیونکہ حوض کوثر کا جو پانی ہے وہ کسی مجاہدے سے نہیں نکلا ہے، زمزم کا جو پانی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اسماعیل کی قربانی سے نکلا ہے، یہ آپ کی جنت کی قربانی ہے، جو پانی اس قربانی سے نکلا ہے اس پانی سے آپ کا دل دھویا ہے۔ دیکھو میں کس کہہ رہا ہوں،
4 مرتبہ شانتی 4 مرتبہ آپ جی کو ساتھ کر کے سینہ سے آ کر گزارا گیا قرآن کرنا سوچیے آپ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو 4 مرتبہ دھویا گیا ہے اس میں قرآن اتارنے کے لیے آپ نے اس قرآن کو موبائل میں اتار لیا سوچیے آپ کیا بن جائے گا چھوڑیے آپ مسائل معلوم کرنا کسی اپنے دل سے فتویٰ لیجیے نا آپ کو دل کیا کہتا ہے جس قرآن کو نبی کے دل پر اتارنے کے لیے اتنے پاکیزہ دل کو بھی 4 مرتبہ دھویا گیا ہے قرآن اتارنے کے لیے اس کے اندر آپ اس کو میں بتا کر بڑے خوش ہیں اس میں فلمیں آ رہی ہیں کسی میں تصویر آ رہی ہے کسی میں قرآن ہے ایک صاحب نے تو مجھے اس سے بات دیکھ لیجیے آپ جو نگاہ کرتے ہیں آپ کی بات آپ کو دیکھ لیجیے اس نے دکھایا آدھے اسکرین پر سورہ فاتحہ ہے آدھے اسکرین پر ایک نبی عورت کی تصویر ہے بتائیے آپ پڑھ رہے قرآن کیا رہی ہیں جب ذکر تبتل چاہتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی بیت اللہ سے کٹ کر اللہ کے دھیان سے نماز پڑھیں تو بتائیے جب قرآن افضل ذکر ہے تو کیا اس میں موبائل سے کٹنے کا کیا حکم ہوگا سوچیے آپ اللہ کے نام جب آپ ذکر کریں تو اللہ کے غیر سے کٹ جائے پوری طرح میں کہتا ہوں آپ سے سوال کرتا ہوں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں جب ذکر کرنے میں بیوی سے بچوں سے کٹنے کا حکم ہے تو بتائیے تو صحیح قرآن کے پڑھنے میں اس گندے آنے سے کٹنے کا کیا حکم ہوگا سوچیں پتہ نہیں کیوں آئی دماغ میں اور آپ اس میں مشکل ہے آپ اس کا مشکل ہے کہ آپ کہتے ہیں پڑھ رہی میری بات توجہ کر رہے بہت آپ قرآن پڑھ رہے ہیں بیوی سے بچوں سے سب سے آپ کو پڑھ جانا چاہیے اللہ کا کلام پڑھنے کے بعد جب عام ذکر میں اللہ کے کیسے کرنے کا حکم ہے تو جو ذکر اللہ کی ذات سے نکلا ہے قرآن اس میں اللہ کے کیسے کرنے کا کیا حکم ہوگا اگر آپ نے قرآن کی تلاوت کو ایک ایسے آلے سے جو غفلت ہے جس میں گناہ بھرے ہوئے اسے آپ نے جوڑ دیا لے کے بیٹھے ہوئے اور آپ ماننے کو تیار نہیں ہے اور آپ کے پاس دلائل ہے لیکن آپ پوچھر دلائل ہیں ہاں بھائی بغل کی بات ہے قادسیہ کی جنگ میں صحابہ نے قرآن ساتھ رکھا ہوا تھا اس قرآن پر اللہ نے مدد کی ہے اور فتح دیے صحابہ میں آپ سب سے کہتا ہوں حلف دے کر کہتا ہوں آپ سے عہد لے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اسی کو ضرورت نہیں ہے آپ سفر میں ہو ٹرین میں ہو بس میں ہو قرآن ہاتھ میں لیجیے قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھیے ہر دیکھنے والے کے لیے آپ کی قرآن کی تلاوت کا اجر بڑھتے چلا جائے گا ہر دیکھنے والے کے عمل کا اجر آپ کو ملے گا اگر کسی نے آپ کو قرآن ہاتھ میں لے کر ارادہ بھی کر لیا تلاوت کا مگر تلاوت سے پینے کو ارادہ بھی کر لیا اس کے ارادے کا بھی آپ کو اجر ملے گا سمجھ آگے بات چل ہو گیا تمام اس طرح میں کہہ رہا ہوں اس لیے یہ سب قرآن کی بے ادبی کے اور قرآن کی بے حرمتی کے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں ہمیں کسی نئے طریقے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے عامر شاعری کہتے ہیں جو طریقہ تمہیں صحابہ کے بعد والوں سے نفرت کے ساتھ چھوڑ یہی ساتھ نفرت کے ساتھ چھوڑ دو اس کام کو جو تمہیں صحابہ کے بعد والوں سے یہ میں عامر شاعری کرتا ہوں اس لیے میں تاکید سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں اور وہ صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اس راستے میں نکل کر 2 کام تم زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی یہ قرآن کی تلاوت دوسرا راستہ ہے تاکید اور سب سے بہترین موقع تلاوت کا یہ ہے کہ ہم صبح صادق سے پہلے اذان سے پہلے قرآن کھول کر دیکھا قرآن کی سب دیکھ کر پڑھنا قرآن میں آتا ہے ان قرآن الفضل کا مشہورہ عزت کا قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کیا وہ تیرے خاص پیش کیا جاتا ہے اس لیے ہم اس میں قرآن کی تلاوت کا اس وقت اہتمام کریں چند آیتیں بھی آپ نے دیکھ کے پڑھی اس وقت کا مطلب یہ ہے یہ بھی اللہ کا خاص طور پر پیش کیا جائے گا بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی دونوں جماعتیں موجود ہوتی ہیں صبح کی نشان تہجد کا وقت ہو رہا ہے صبح ہونے والی ہے صبح کی جماعت آ گئی ہے فرشتوں کی رات کی جماعت ابھی واپس نہیں گئی ہے
آپ نے ہمیں دیکھ لیا کبھی لکھا گیا ہے رات کی نماز صبح کی نماز دونوں اس میں اس وقت کا قرآن پڑھنا ہمارے فرماتے تھے. میں نے سارے زندگی کو اللہ کو وضاحت کر کے دیکھے کون سے وظیفے میں کون سے ذکر میں اللہ کا قرب زیادہ ہے, لیکن سب سے زیادہ میں نے اللہ کا قرب محسوس کیا ہے تو وہ صبح صادق سے پہلے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے میں, اس لیے اس کا اہتمام کرنا, اس کا اہتمام کیا. دوسری بات, دوسری اہم بات یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہر آدمی دیکھا گیا. یہ اردو یہ انگلش اور یہ انگریزی اور یہ وکالت اور یہ ساری جہالت کے فنون ان کو آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے. انگریزی اخبار میں جائے نہیں, وکیل کچھ لکھ کے دے دے آپ کو, آپ اس وکیل کے پرچے پہ لے کے جائیں گے لے جانے والے کے پاس کہ جی آپ بتا دو اس میں لکھا کیا ہے, میری زمین کا مقدمہ چل رہا ہے, وکیل نے لکھ کے دیا ہے, کیا مطلب ہے اس کا, چھوٹی زمین کا مسئلہ پیش آ گیا آپ کی, آپ وکیل نے کچھ لکھ کر دیا ہے, آپ کو اطمینان نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو سمجھ کر پڑھ نہ رہے یا جاننے والے سے آپ اس کو سن نہ لیں. سوچیے آپ اللہ آپ سے دعا کر لیں, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اے ایمان والو. اور ایمان والوں کا کہنا یہ ہے کہ انگریزی اخبار جھوٹا وہ تو سمجھ کے پڑھ لیں گے, لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بعض ایسے بھی جاہل قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے عوام کے لیے قرآن سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے, ان کو تلاوت کرنا کافی ہے, کیونکہ سمجھ ملا. میں کہتا ہوں قرآن کے اجر ہی نہیں چاہیے صرف, بلکہ ہمیں قرآن کا اثر بھی چاہیے کہ قرآن پڑھنے والا قرآن کی بات سے متاثر ہو. متاثر وہ ہوگا جو قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا, جو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھے گا وہ قرآن سے متاثر نہیں ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ سفر میں تھے, آپ کو کسی نے آپ کو آپ کے باپ کے انتقال کی خبر سنائی. سنو میں بہت اچھی مثال دے رہا ہوں. کسی نے آپ کو آپ کے باپ کے انتقال کی خبر سنائی دی, آپ کے بچے کا انتقال ہوا, مگر اس نے یہ خبر آپ کو انگریزی میں سنائی. سنو آپ انگریزی جانتے ہیں تو آپ اس بات کو سن کر ہنس کر مسکرا کر خاموش ہو جائیں گے. آپ کیا آپ اس انگریزی میں جس نے آپ کو انگریزی میں آپ کے باپ کے انتقال کی خبر دی ہے آپ اس پر روئیں بولیں کیا بہانا میں جواب بولوں بات کا, تاکہ مجھے اطمینان تو میری بات سمجھ رہے ہو. بولو خبر نہیں کس نے کیا کہا, میں کتنی کام کی بات آپ سے کرتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ کا خیال بالکل غلط خیال ہے. آپ اس کی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کو کوئی انگریزی میں یہ کہہ رہا کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا, آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا, آپ کو خبر نہیں سے کیا بولا, آپ ہنس کے خاموش ہو جائیں. آپ نے نہیں دیا اس کی بات, اتنی عام خبر سے سنائی, آپ کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں سے کیا کہا. اگر اسی بات کا ترجمہ کر دیا جائے آپ کے سامنے کہ یہ انگریزی میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا باپ کا انتقال ہو گیا, بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. میں تو آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں. یہی ہے قرآن کو سمجھ کو اور نہ مگر سمجھے پڑھنے کا مثال یہ ہے. قرآن میں وعیدیں ہیں, قرآن میں عذاب کی دھمکیاں ہیں, قرآن میں وعدے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ سے بشارتیں ہیں. اگر آپ ان کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو آپ اللہ کے کلام سے متاثر نہیں. اللہ کیا کلام اس لیے محتاطی سے ماشاء اللہ بعض علماء نے بہت اچھے آسان ترجمے کیے ہیں. قرآن کے ولی اللہ نبی کا قرآن کا حاصل کا قرآن بہت مجھے آسان لگا ہے عوام کے لیے. تو کسی بھی کام کا ترجمہ آپ ترجمہ ضرور رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اللہ قرآن میں کافروں سے زیادہ ایمان والوں سے مخاطب ہیں. ایمان والے کے جو متوجہ ہیں, ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں. ایمان والے کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم کیا کریں, کسی بیوقوفی کی سوچ ہے. انگریزی سمجھ کے پڑھتے ہیں, وکالت میں خوب سب پڑھتے ہیں, تجارت خوب پڑھتے ہیں, بزنس پڑھنے کے ڈاکٹر بننے کے لیے امریکہ چلے جائیں گے, بعض ملکوں میں دھکے کھا لیں گے. وہ کہتے قرآن سمجھ کے پڑھ لو, کوئی جو آدمی قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ رہا ہے
قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنے میں کوئی خیر نہیں. قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے. آج سے طے کر لو انشاءاللہ. ہم نے طے کر لیا ہم روزانہ جتنی تلاوت کریں گے اتنی تلاوت کا ترجمہ پڑھیں گے. اللہ کیا اس طرح میرے دوست ہمیں قرآن کی تلاوت کا وقت ترجمہ کا اہتمام کرنا ہے. اگر ہم عبادات کے ذریعے اپنے اللہ کے درمیان کے تعلقات کو ٹھیک کر لیں, جتنا فسادات مسلمان میں جھگڑے اور ریزیاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کا سب اس لیے ہے کہ میں اللہ سے ہوتا ہوا ہوں, میں نے اللہ سے بگاڑی ہوئی ہے. جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو بگاڑے گا اس کے مخلوق کے درمیان فسادات ہوں گے, جھگڑے ہوں گے. اور جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کرے گا اللہ اس طرح کے درمیان کے معاملات من اسلام بین و بین اللہ اصلح اللہ بین و بین خلقہ. بندے کے اور مخلوق کے درمیان کے تعلقات جب ٹھیک ہوتے ہیں جب اس کے اللہ کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں. چنانچہ حقوق اللہ کے ساتھ سب سے مسئلہ حقوق العباد کا ہے. اللہ اپنے عزت کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے. بندہ اگر بندوں کے حقوق پار کر رہا ہے اس کی دکان ہتھیار اس کے پیسے مانگی ہے اس کے ساتھ خیانت کر لی اس کی زمین دبا لی, یہ وہ عابد ہے, یہ حاجی صاحب ہیں اور یہ وہ آدمی ہے جس نے بڑے عمرے کیے ہیں, بڑے قرآن ختم کیے ہیں. یہ بڑا نمازی تھا اور یہ بڑا باز گزار تھا, لیکن اس کو چاٹا مار دیا, اس کو ڈانٹ دیا, اس کو ذلیل کر دیا. یہ آئے گا قیامت میں پہاڑوں کی طرح اعمال کا ڈھیر لے کر آئیں گے. ہمارے آئیں گے, اپنے آپ کو سوال کریں گے. اللہ فرمائیں گے اب والے سے کہے گا اس کی لے کے لے لو, ساری نیکیاں اس کی لے جانے کی, یہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا. نیکیوں سے خالی ہو جائے گا. یہ آج کل لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس میں تو بہت انجا ہوتا ہے کیونکہ نماز پڑھتی ہے تو نماز پڑھتا. تو نماز پڑھتا ہے مگر تو نے اگر بے نمازی کا حق مارا ہے تو تیری یہ نماز حق لے جائے گا. ماں تو بے نمازی ہوگا یہ نمازی ہے, ماں تو بے نمازی ہوگا یہ نمازی ہے. جو مسلمان کا حق مارے گا دنیا میں وہ آخرت میں نماز سے خالی ہو جائے گا. لوگوں کی نظر اپنی عبادات پر ہے کہ میں تو بہت باتیں پڑھتا ہوں, بڑی تلاوت کرتا ہوں. آپ کو ایسے بزرگ ملیں گے کہ ان کی پیشانی پر تو سیاہ نشانوں کا سجدہ ہے مگر تھوڑا سی پریشان ہوگا. ان کے اللہ کے درمیان سے بڑا سے تعلقات ہیں, ان کے عبادات مستقلی کہا ہے اللہ پاک, لیکن مخلوق مخلوق کو آپ کے آپ نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے مگر مخلوق کو اپنے حقوق کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتایا بیٹھے یہ جب آپ اس کے واپس نہیں کر رہے ہیں ساری بعض روایت میں ایسے نہیں ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا آپ اس طرح فرمایا آج اللہ نے ایک ایسی بات اتاری ہے آسان اور یہ بات اتاری ہے اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, فرمایا کہ اتنی فضیلت کے باوجود بھی اللہ کے اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک اس کے ذمہ قرضہ ہے کسی کے دین کو سکھانا. بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. اور کیا بات ہے میں آپ کو بتائیے آپ کو بتائیے میں نے کہا تو بھی اچھی اگر آپ بنانے سے پہلے آپ نے قرضہ ادا کر دیا یا کسی کا آپ نے ادا کر دیا تو آپ کی عبادتیں آپ کے لیے محفوظ ہیں. اگر آپ کی آمدن ہو گئی اور آپ کسی میں رہ گیا تو
اگر قیامت میں آپ اسلامی دین کی آواز اٹھائیں گے آپ ان کو خالی ہو جائیں گے. حق والے کے لیے ہمارا حق ابھی باقی ہے. حق والے سے کہا جائے گا کہ تم اپنے نمائش پر ڈالو. آدمی کو ان کو دلا دے گا, آدمی کے حق والے کو دے دے گا, پھر اس آدمی کو آگے بڑھا دے جائے گا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اللہ کے راستے میں کہنے کی غرض ہے کہ ہمیں حقوق کے ادا کرنے کی استعداد پیدا ہو. تو اس سے ہوتی ہے کہ ہم اجنبی لوگوں کی خدمت کریں. اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کرنے کا مقصد ہی یہی تھا تاکہ ہمارے اندر تواضع پیدا ہو, ہمارے اندر اکرام کی صفت پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں نکالا کرتے تھے صحابہ کو یہ کہہ کر کہ اجنبیوں کے ساتھ نکلو تاکہ تمہارے اندر بار اخلاق اچھا ہو. جو مسلمان بڑا ہوا ہے برادریوں میں فرقوں میں اہل آپ کے پھرتے ہوئے آپ کی جماعت کے آپ کس طرف ہے, آپ کس طرف ہے, آپ کس طرف ہے. میں کہتا ہوں کسی مسلمان سے پوچھنا کہ آپ کس طرف ہیں, یہ جملہ اتنا گندا جملہ ہے. مسلمان کی بنیاد تفصیل کرنے کا جملہ آپ کس طرف ہیں, کس طرف کیا ہو. مسلمان کے لوگ دو طرف ہے ہی نہیں. اللہ اس کا ہے, نبی اس کا ہے, کعبہ اس کا ہے, قرآن اس کا ہے. اس کو یہ سوال ہی مسلمان کے لیے محمد سوال ہے کہ آپ کس طرف. ہمارا کوئی طرف نہیں, ہمارے یہاں ادھر جگہ نہیں تو شیطان ہے کوئی. یہ لوگ کوئی نہ سنتے ہیں نہ سننے دیتے ہیں. انتظام والے خاموشی کا بات سنو. میں نے عرض کیا کہ امت بیٹھی ہوئی ہے فرقوں میں. یہ سوال کرنا مسلمان کا, یہ سوال کرنا کسی مسلمان سے کہ آپ کدھر ہیں,